اور ملکی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ آپ نے ظاہر ہے ایک پورا ایک ایرا دیکھا ہے، ایک زمانہ دیکھا ہوا ہے، سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ اب جو مہنگائی کے حالات ہیں اور جو یہ ایشوز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے غریب آدمی کے لیے اب کتنا مشکل ہو گیا؟ میں آج کل خاص طور پہ جب صبح نکلتا ہوں واک کے لیے تو میں رو رہا ہوتا ہوں۔ احمد، میں نے بھوک دیکھی بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا لاکھ 41 سال کی عمر میں کمایا تھا، اور میں اس وقت 55 کا ہوں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اللہ رحم کرے ہم پہ۔ بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی گاڑی کے پاس آ کے مانگتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میرے باپ کی عمر کے لوگ، میرا باپ اے سی لگا کے رہتا ہے اور اس کو کمی نہیں ہے، جس مرضی بچے کی گاڑی میں چلا جائے۔ گو کہ ہم سب نے محنت کی، پانچوں بھائیوں نے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یار۔ میں سوچتا ہوں لوگ کیسے زندہ رہیں گے، کیسے کھائیں گے، بیٹی کیسے بیائیں گے۔ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مطلب آٹا جو بنیادی، باقی تو آپ سہولتیں چھوڑ دیں، اے سی، پنکھے، فریج، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں، اور آٹے کی لائنوں میں لوگ مر بھی رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا پچھلے 5 مہینے میرا کتنا خرچہ ہوا ہے، تو شاید سننے والے ہی پریشان ہو جائے، اور کچھ بھی نہیں خریدا۔ ایک عمرے کا خرچہ ہے میرا 3 لوگوں کا بس۔ اس سے برا دور، اس سے بری گرانی آج تک نہیں آئی اس ملک پہ۔ میں کسی کو مورود الزام نہیں ٹھہرا جی جی، نہیں، ہم پولیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، ہم عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے تو آج کے ویڈیو میں بھی اپنے جو پارک میں بنایا اس میں کہا کہ یار آپ کم سے کم 100 روپے تو دیں یار، 4 نان آئیں گے اس کے۔ مطلب آپ کھانا کھلائیں کسی کو 300 350 روپے، کسی غریب کو جو آپ کہتے ہیں نا کھانا کھا لائے، تو آپ جب اس دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ کو کہے گا 350 دے دو، 400 روپے دے دو۔ تو مجھ سے تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں دعا کر سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس مزدور کی دہاڑی 800 یا 1000 روپے ہے، اس نے آنے جانے کا خرچہ بھی اس میں سے نکالنا ہے، ایک ٹائم کی روٹی بھی، تو اسے 300 سے 400 روپے بچتے ہیں۔ سر ابھی تو داتا کا لنگر ہے، بیچارے صبح وہاں جا کے کھا لیتے ہیں، دوپہر کو، رات کو گھر بھی لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لنگر خانے اور فلاں، پتہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ کبھی جائیے گا اس عابد روڈ کے اوپر، یہ جو ٹیمپل روڈ، جی جی، صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں دیکھیے گا، لوگ کرونا چلا گیا ہے بیچارے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کرونا نے ان کی عزت نفس میں مجروح ہونے سے بچا لی۔ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ جیسے کسی گاڑی والے کا انتظار کرتے ہیں جو چپ کر کے دکاندار کو آ کے 2000 4000 10,000 دے جاتا ہے، اور دکاندار بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ سامنے بہ ادھر نہ ہی۔ تو وہاں سامنے اللہ کے بندے، میرے جتنے باعزت، آپ کے جتنے باعزت، ان کے ماں باپ نے بھی ان کی پیدائش پہ آپ کے اور میرے ماں باپ کی طرح خوشی منائی تھی۔ وہ سڑک کے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سردی میں، اور بلا وجہ ماسک لگا رکھا ہے، صرف چہرہ نظر نہ آئے۔ تو میں جاتا ہوں وہاں، جا کے جو کر سکتا ہوں چپ کر کے پکڑا دیتا ہوں، تو وہ پھر اسی روڈ پہ سارے ہوٹل ہیں۔ تو میں اس وقت برداشت نہیں ہوتا یار مجھ سے، میں نے کبھی کھڑے ہو کے نہیں دیکھا کہ وہ لائنوں میں کیسے لگتے ہیں۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس نے دیکھے ہو نا، جس نے فاقے کاٹے ہو، وہ جانتا ہے اس کی تکلیف کو۔ محنت کی، میں یہ نہیں کہتا لوگ محنت نہیں کرتے، لیکن سر اس کو نہیں آپ میچ کر سکیں گے۔ مطلب کیا کریں گے لوگ یار۔ اچھا، بس لاسٹ ایک تو سوال آپ سے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ذرا سی کوئی بات کرتا ہے، چھوٹی سی بات نہیں پسند آتی، لوگ لتاڑ دیتے ہیں، فیس بک پہ گالیاں دے دیتے ہیں، ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اشفاق صاحب کے ساتھ بہت عرصہ رہے، چلیں آپ نے وہاں سے سیکھا، آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، اس کا کوئی سلوشن ہے؟ اس کے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ لوگ مطلب بالکل بھی صبر نہیں ہے، ذرا سی کسی کی بات پسند نہیں آئی تو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلف نگیشن
معاف کر دینا جس کو ہم ذات کی نفس کی نفی کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہی امتحان ہے زندگی میں، اور میں نے یہ امتحان پاس کرتے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اور کامیاب بھی ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے۔ بے شک حافظ صاحب، مجھے شہرت، عزت، پیسہ، احترام بالکل وہاں سے ملا جہاں سے میں گمان نہیں کر سکتا تھا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری اس میں اتنی محنت ہی نہیں شامل جتنا مجھے مل گیا۔ اوقات سے زیادہ اچھی بیوی، اوقات سے زیادہ عزت، اوقات سے اچھے زیادہ دوست، اوقات سے زیادہ بڑے ماں باپ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان کو اپنے جو معاشرت ہے، بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ جو آتا ہے معیشت ٹھیک کرنے لگتا ہے، معاشرت ٹھیک کرو۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، اگر ہمارے ملک میں گرانی ہے تو میری وجہ سے ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں سکھا سکا کہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 نہیں بیٹھنے، بنیادی چیز میری وجہ سے ہے کہ میں اپنے گھر کے 5 مرلے کے آگے 1.5 مرلے کا تھڑا بناتا ہوں۔ میری وجہ سے ہے کہ وہاں کو گاڑی نہ کھڑی کرے تو میں اس پہ لوہے کے وہ ٹیارہ لگا دیتا ہوں اور اس کسی بیچارے غریب آدمی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے۔ یہ میری وجہ سے جو میں انکروچمنٹ کرتا ہوں، ریڈی لگا لیتا ہوں، یہ میری وجہ سے ہے۔ جو لوگوں کی بیٹریاں 10,000 کی چوری کرتا ہے اور اس کو چارج کرتا ہے اور پھر سڑک پہ کھڑی ہوئی ریڑیوں کو 150 یا 200 روپے یومیہ پہ وہ بیٹری پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ میری وجہ سے جو رشوت لیتا ہے، یہ میری وجہ سے جو کرپٹ ہے۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ آج میں اپنے ویڈیو میں واقعہ سنایا میں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیری قوم کو عذاب دینے لگا۔ آپ نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ تم پہ عذاب آ رہا ہے، تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ اجناس اکٹھی کی اور اپنے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کے اندر روزن موقع بنا لیے۔ تو موسیٰ نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی جب قحط آئے گا یا بارش آئے گی، جو بھی عذاب آئے گا اپنے گھروں میں قید ہو جائیں گے، اور ان موقعوں میں سے، ان روزنوں میں سے ایک دوسرے کو کھانا پینے کی چیزیں اور جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ دیں گے۔ موسیٰ انتظار کرتے رہے، کئی مہینے گزر گئے، عذاب نہیں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عذاب کی بات کی تھی آپ نے، انہوں نے کہا تیرے بندوں نے دیکھ کیا گیا ہے، میں یہی تو چاہتا تھا یہ مل کے رہے، محبت کے ساتھ رہے، بانٹ کے کھائیں، وہی تو وہ کر رہے ہیں، تو عذاب ٹال دیا۔ افتخار افی، تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں گرانی ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو تو محبت کو پروان، معاف کرنا پڑے گا، درگزر سے کام لینا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی تعریف کرنی پڑے گی، آپ کو باعزت ہونے کے لیے، دیکھیں جس طرح زمین کی ایک سائیکی ہوتی ہے، جو بو وہی نکلتا ہے۔ بالکل سر، انسان کی سوچ یا سماج کی سوچ کی زمین جو ہے وہ بھی ایسی ہی ہے۔ محبت چاہیے، محبت بونی پڑے گی، نفرت چاہیے۔ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کیا کیا مغلظات بک سکتا تھا، میں نے تو نہیں بکی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شعبے چھوڑ دیا، میں نے کسی کو برا کہا؟ او بھائی میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں اس قابل ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے لوگ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے؟ اعتراض کرنا ہے تو افتخار افی آئینے کے آگے کھڑا ہو جا، تعریف کرنی ہے تو حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں آخر میں کہ مجھے آپ کی انداز گفتگو، آپ کی محبت، آپ کی آنکھوں کے اندر جو ایک متانت اور ایک انس ہے، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے جی، اور کیونکہ ظاہر ہے آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میری بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ گیسٹ کو رسپیکٹ دی جائے، میں ٹوکتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ٹوکوں نہ، جتنی بڑی بات ہے، جتنی لمبی بات ہے سنی جائے، بجائے اس کے کہ میں بیچ میں 6 دفعہ ٹوک کے بتاؤں کہ نہیں میں ٹوک سکتا ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، تو گفتگو میں ملکہ حاصل ہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ میں ایک آپ کے جانے والوں کو یہ ضرور بات بتاؤں گا، پچھلے سال جب کمالی ہٹ ہوا، پچھلے سال، جی جی، تو میں نے روز رات کو تیار ہوں، سردیاں تھیں، علی اور میں، میرا بیٹا، میں سردیوں کے اندر چسٹر پہن کے، ہیٹ پہن کے، جی جی، جب سردی ہوتی تو آپ کو، اب سے نہیں شروع سے، جی جی، پہلے میں لنڈے کے چسٹر لاتا تھا، آج باہر سے خرید لیتا ہوں، ماشاءاللہ، تو میں پھرتا تھا، آج بھی پھرتا ہوں۔ تو میں نے علی کو لے کے جانا اور ہم انارکلی، لکشمی چوک کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے رات کو، اور فیملیز نے آنا، لوگوں نے آنا، میاں بیوی نکلے ہوئے ہیں، فیملی نے وہ تصویریں بناتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ روز آپ کہاں نکل جاتے علی کو لے کے؟ میں کہ یار میں لاہور کے چوکوں میں جا کے بیٹھتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ آتے ہیں سیلفی بناتے ہیں۔
میری بیوی نے کہا کہ آپ کو تصویریں بنوانے کا اتنا شوق ہو گیا. میں کہا نہیں یار, میں اس اللہ کے بندے کی نا بیٹی کی زندگی میں آسانی نہیں پیدا کر سکتا. اس کے بالوں میں اگی ہوئی چاندی کو دیکھ کر کوئی رشتہ تو نہیں لا سکتا. اس کے بے روزگار بیٹے کو نوکری نہیں دلوا سکتا. اس کی بیٹی پہ ظلم کرنے والے اس کے داماد کو تھپڑ مار کے راہ راست پہ نہیں لا سکتا. لیکن وہ جو 2 منٹ کی خوشی ہے وہ دیکھ, وہ کمال, آپ کمال, میں تو کہہ رہے سے کمالی صاحب, اور پاجی سے شرط لگ گئی. میں کہ یار یہ خوشی میں دے سکتا ہوں. اور یہ واقعی چند لمحوں کی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا کی قسم آج بھی چلتی گاڑی روک کر ہائی ویز پہ میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, وہ آگے کہتے بھائی اترو. میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اور خدا کی قسم میں اس وقت وہاں آ گیا ہوں جو میں نے خود نمائی کی اسٹارٹ میں بات کی تھی. وہ خود نمائی والا چاہنے والا افتخار افی کو مرے ہوئے شاید 10 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے وہ بات سمجھ آئی ہے, ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنایا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے جھٹلایا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے, اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, جو اللہ کی چاہت ہے. اب یقین کریں میں نے جو چیز چاہیے تھی اس کی طرف سے منہ موڑ لیا. میں اب کے بھی ہوں, ابھی عمرے پہ گیا ہوں, 13 میں بھی گیا تھا, اب کے بھی گیا ہوں. صرف اتنا کیا ہوں, کرم جاری رکھیے گا بس.